لوگوں نے ایک سوری کو ایسا ہلکا لفظ بنا لیا ہے، ذرا سا جو بھی ہو سوری، تھپڑ مار دو سوری، کچھ بھی کر لو سوری، بہنوں کی وراثت کھا لو آخر میں سوری کر لو. 1-1 کروڑ کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے، مرنے سے حج پہ جانے سے پہلے کہتے جو کہا سنا سب معاف. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا، ابا کا انتقال ہوا، بہن کو وراثت نہیں دی، ہڑپ کر کے بیٹھ گئے. عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیے اس کے بچوں کو اور اس کو کہ ہم ہیں نا تمہاری خدمت کے لیے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تم مجھے بتانا. وہ جو اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے وہ نہیں دے رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا. حج پہ جانے سے پہلے سنا تھا کہ بھائی معافی تلافی کر کے جانا چاہیے، تو اب سب میں میسج گھما دیا اس بہن کو بھی، بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو، میں نے دل دکھایا ہو تو حج پہ جانے سے پہلے معاف کر دو. وہ بھی بیچاری کیا کہے گی؟ معاف کر دیا. 1 کروڑ روپے کیا ہو گئے؟ حلال ہو گیا. ایسے نہیں ہوتے حلال. آپ خوش ہو رہے ہوں گے واقعی حلال ہو گئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں اور ذرا بےہودہ سی مثال ہے، فرمایا اسے ہگنے سے پہلے حلال کروا لیتے ہیں. مثال تو بےہودہ ہے لیکن جیسی تھی ہے وہی بتاؤں گا نا. کیا مطلب؟ کھا لیا بغیر پوچھے اور ہضم ہونے سے پہلے اس سے سوری کر لی. ٹھیک ہے نا کہ بھائی آپ کا مال کھایا ہے اب تو کھا لیا، اب آپ اجازت دے دیں. تو کہے گا اب کھا ہی لیا تو اب میں اس سے انتقام لے کے کیا کروں گا. کہتے چلو بھائی معاف کیا میں نے. تو وہ کھانے کے بعد خارج ہونے سے پہلے کیا ہو گیا؟ حلال ہو. ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ جو سوری ہے نا، سوری آپ نے سوری کی، سامنے والے نے ہاں کر دی اور معاف کر دیا، اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں. سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی حقوق و لباد کے معاملے میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے. کس کا اعتبار ہے؟ دل کا، کہ یہ دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال. 1 روپیہ بھی حلال نہیں. 1 کروڑ کہاں سے حلال ہوگا؟ تو آپ نے بہن کی 1 کروڑ کی دکان غصب کی ہوئی ہے اور حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی، شب برات میں معافی مانگ لی، 27ویں رات کو معافی مانگ لی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ حقوق اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے. اللہ کا حق بھی اگر ہے تو وہ پہلے دینا پڑے گا. نمازیں اگر قضا کر لی آپ نے تو وہ اللہ کو دینی پڑیں گی، قضا بھی پڑھنی پڑے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. رمضان کے روزے ضائع ہوئے تو وہ دینے پڑیں گے اللہ کو، وہ رکھنے پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ بندوں کا حق فوراً مکمل جیسے جیسے وہ کہہ رہے دینا پڑے گا. اللہ نے اللہ کے حق کے بارے میں کیا ہے کہ نمازیں 10-20 سال کی ہیں تو 1 دن میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 10 سال کی نمازیں 10 سال پہ ڈیوائڈ کر دیں اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ بس استغفار کافی ہے، استغفار ان معاملات میں کافی ہے جن معاملات میں قضا نہیں ہے اللہ کے حقوق میں، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہے. لیکن وہ توبہ استغفار بھی دل کی گہرائیوں سے ہو، ندامت ہو، پچھلے پر ندامت ہو. ایسا نہ ہو کہ چلو پچھلا تو کر لیا، وہ تو مزے اڑا لیے نا، اب آئندہ کے لیے توبہ. پچھلے پر ندامت ہو، غلط کیا میں نے، اے اللہ جو ماضی میں بھی کیا ہے غلط کیا ہے میں نے. یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے 3:06 کا ٹائم دیا کسی کو اور کیا آ گیا اس دوران؟ جنازہ آ گیا. یا رشتہ دار کا جنازہ تو نہیں ہے لیکن جنازہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں خود موجود ہیں. تو علماء کہتے ہیں اگر جنازہ موجود ہو تو پھر آپ پہ پڑھنا وہ فرض ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے. یا تو کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو ایک الگ بات ہے، تو پھر وہاں جنازہ جیسے مسجد میں اعلان ہو گیا بھی نماز کے بعد جنازہ ہے، اب آپ بلا وجہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ بے رخی کی بات. تو ایسے موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، ایک جنازہ ہو گیا ہے،
میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں تو 3:05 کے بجائے 3:16 کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا میں. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشاریہ نظام جنازے میں کیسے چلے گا؟ آپ کو کیا بتائیں امام صاحب کتنے منٹ کی نماز پڑھائیں؟ تو بھائی جتنے منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں 2-4 منٹ اضافی ایڈ کر لیں. کیا خیال ہے؟ تراویح اتنی تو نہیں پڑھائیں گے نا، وہ 2 منٹ کی ہو جائے گی، زیادہ 5 منٹ کی، بہت زیادہ 5 منٹ کی ہو جائے گی. تو آپ نے جو غفار بھائی بیٹھے ہوئے انڈا موڑ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو آپ نے 2-4 منٹ اضافی رکھ کے بتانے ہیں تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں تو وہ خوشی سے مر جائیں، اور اگر جلدی نہ پہنچے، ٹائم پہ پہنچے تو وہ کہیں بھائی یہی ٹائم دیا تھا انہوں نے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت اہم موضوع ہے یہ، اور یہ ہمارے اکابر جو ہمارے بزرگان دین ہیں اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا، جو کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو گئی. اب لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ علماء کو کہتے کہ ہمیں ٹائم دے، لیکن علماء کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی خود ٹائم کی پابندی نہیں کرے گا اور درد سر بن جائے گا. تو میں اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات سے عرض کر دوں. دیکھو میرے پاس بھی یہاں بہت سارے لوگ وقت بے وقت اب ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لازمی ملیں. تو ایسے موقع پر بد اخلاقی کرنا یہ بہت برا لگتا ہے. کوئی لانڈی سے آیا، کوئی ملیر سے آ گیا. اب ظاہر ہے ایک عجیب سا لگتا ہے یار یہ بیچارہ اتنی دور سے لانڈی سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہے. بعض دفعہ دوسرے شہروں سے آ جاتے ہیں، ملتان سے آ گیا کوئی ملنے کے لیے. تو اب ایسے موقع پہ اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو ٹائم دے انسان. اپنے باقی کاموں کو کیا کرے بھائی، وہ تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس سے ملاقات کرنے والے کبھی کبھار مہینے میں 2-4 دفعہ آ جائیں. اب اگر یہ معمول بننا شروع ہو جائے تو میرا ٹائم پھر اتنا زیادہ ضائع ہونا شروع ہوا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہا. جب کسی کام کے لیے بیٹھو فوراً بچہ آئے گا، ابو آپ کو انکل بلا رہے ہیں. جیسے ہی کسی کام کے لیے بیٹھو نا اپنے، ابو آپ کو کون بلا رہا ہے؟ انکل بلا رہے ہیں. تو بھائی انکل کیوں بلا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بہت ضروری کام ہے. تو اب آپ خود سوچیں، کامن سینس کی بات ہے کہ ابھی انکل کو فارغ کر کے آئے، ہاں بھائی کیا ضروری کام ہے؟ ضروری کام بہت سو کا آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی نہیں ہو رہی وہاں پہ، ابا نہیں مان رہے لڑکی کا، یہ ضروری کام ہے. بھائی میں کیا کروں، نہیں مان رہے بھائی. تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا، اور بعض دفعہ واقعی کوئی ضروری کام بھی ہوتا ہے. تو اب ضروری کام بھی اگر ہے تو اگر سب کے ضروری کام نمٹانے میں ہمارا سارا ٹائم نکل جائے تو ہمارے اپنے ضروری کام ہم وہ کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اب مجھے بد اخلاق سمجھنے لگے کہ یار یہ مولوی صاحب کو ایک نے تو طنز کیا، اصل میں آپ کی تھوڑی شہرت ہو گئی نا، عزت ہو گئی نا، مشہور ہو گئے نا یوٹیوب پہ، اب آپ نے بھی تکبر آ گیا. ایسے تانے بھی پھر میسجز پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت ہی پولائٹ قسم کے ڈاکٹر صاحب. تو اب کیا تھا، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے. تو جس کو بھی اٹیک ہو رہا ہے یا دل میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچ جاتا اور دھاڑ 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 دروازے بجانا شروع کر. پہلے بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، جب تک وہ نکلے نہیں تو ظاہر ہے. اور ایمرجنسی بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں بیچارے. تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیونکہ بیچاروں کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. بھائی جب ڈاکٹر کو بھی تو نیند کی ضرورت ہے نا، وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوا تھوڑی ہے. چاہے کتنا بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہو لیکن اس کو بھی سونا ہے، جو سارے اس کی بھی ترتیب چلے گی. اب کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہارٹ پیشنٹ بن گئے تھوڑے دنوں میں. اب ان کے آپریشن ہو رہے ہیں اور وہ بہرحال کچھ گزارے لائق ہوئے. پھر انہوں نے اپنا وزن کم کیا. اب سارا ان کی جو پرابلم پیش ہو رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی پرابلم کہ بھائی جب تک آپ اپنے نیند کے نظام کو کنٹرول نہیں کریں گے، رات کی نیند نہیں ہوگی، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ان سے بڑے ماہرین نے ان کو یہ کہہ دیا رات آپ کو سونا پڑے گا.